ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا کہ بھائی تقلید کیوں ضروری ہے؟ تو دیکھیے، تقلید اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اہل علم سے، اہل ذکر سے جو ہے وہ سوال کرو اگر تمہیں اس چیز کا علم نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو قرآن و حدیث صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں جب مسئلہ پیش آتا تو صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول آپ کو یمن کا جو ہے وہ سردار بنایا، حاکم بنایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا معاذ بن جبل سے، اے معاذ، کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو گے تو تم مسائل کس طرح سے اخذ کرو گے؟ تو آپ نے فرمایا میں قرآن سے مسئلہ تلاش کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں قرآن سے مسئلہ نہ ملے، یہ نہ فرمایا کہ قرآن میں مسئلہ نہیں ہوگا تو کیا کرو گے، نہیں، حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں قرآن میں مسئلہ نہ ملے تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یا رسول اللہ آپ کی حدیث پر عمل کروں گا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں قرآن اور حدیث دونوں میں مسئلہ نہیں ملا ظاہری طور پر الفاظوں میں، تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر اور اس کے مطابق فیصلہ کروں گا، اور پھر اپنی رائے کے مطابق جو ہے وہ مسئلہ اخذ کر کے اس کا جواب جو ہے وہ لوگوں کو دوں گا، مسئلہ نکال لوں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ معاذ بن جبل کو دعائے خیر عطا فرمائی، کہ اللہ حضرت معاذ بن جبل کو جو ہے وہ خیر عطا فرمائے، اور پھر حضرت معاذ بن جبل کو جو ہے وہ یمن کا حاکم بنا دیا گیا۔ تو اس سے بھی یہ بات معلوم چلی کہ جب قرآن اور حدیث سے ڈائریکٹ بندہ مسئلہ نہیں نکال سکتا تو پھر ان کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ اخذ کرے گا اور اس پر اپنی رائے کے مطابق پھر عمل کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہوگا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ چار ائمہ ہیں جن کی جو ہے وہ فقہ میں تقلید کی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر دیکھیں ہر بندہ خود سے قرآن و حدیث سے مسئلہ نہیں نکال سکتا، اب اس کو کیا ہوگا کہ وہ درس نظامی کرے گا، باقاعدہ 8 سال 10 سال 16 سال جو بھی اس کا ایک گراف ہے اس کو پورا پڑھے گا، پڑھنے کے بعد اس میں مہارت حاصل کرے گا، پھر جا کر کہیں وہ قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ مسائل کو سمجھ سکے گا۔ اچھا، اس میں بھی کیا ہوگا کہ ہر بندہ اپنی رائے کے مطابق جس کو جو سمجھ میں آئے گا پھر وہ مسئلہ نکال کر عمل کرنا شروع کر دے گا، تو ہوگا کیا کہ نظام جو ہے وہ دھرم بھرم ہو جائے گا۔ نماز کے مسائل میں لے لیں، ایک بندہ جو ہے وہ کہے گا کہ بھائی سبحان ربی العظیم پڑھنا واجب ہے، دوسرا بول رہا ہوگا کہ بھائی سنت ہے، کوئی نکال رہا ہوگا کہ حدیث سے بھائی یہ فرض ہے، تو اپنے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اسی وجہ سے کہ سب سے پہلے فقہی اصول بنانے والے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں کم و بیش 1.5 ارب جو ہے وہ مسلمان کی تعداد ہے، اس میں سے 1.25 ارب جو ہے وہ تقلید کرتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ یعنی کہ 70 لاکھ کے قریب 75 لاکھ کے قریب جو تقلید کرتے ہیں عوام، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی تقلید کرتے ہیں کہ آپ نے فقہی اصول بنا دیے، مرتب کر دیے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اب اس پہ آسان ہو گیا کہ بندہ ڈائریکٹ امام اعظم و ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی محنت کردہ اصول کے مطابق اس سوال کے جواب کے مطابق جو ہے وہ اپنا عمل کر لے۔ کیونکہ اگر وہ خود نہیں کرے گا تو اس کو قرآن و حدیث میں غور و فکر کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے اس کو مسائل درپیش آئیں گے۔ ہر بندہ جو ہے وہ عالم نہیں بن سکتا، جس طریقے سے آپ دیکھیں ہر بندہ ڈاکٹر تو نہیں بن سکتا، تو جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے، جس چیز کا فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے، اسی سے جا کے جو ہے وہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے، وہ اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو اسی طرح جو قرآن و حدیث کے ماہر ہے، اسپیشلسٹ ہے، ان سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے اور وہ اس کے مطابق جو ہے وہ جواب عنایت فرما دیتے ہیں۔ تو ہر بندہ خود جو ہے وہ نہ عالم بن سکتا ہے، نہ قرآن میں مہارت حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو پھر عربی بھی سیکھنی پڑے گی، حدیثوں پہ مہارت حاصل کرنی پڑے گی، اصولوں پہ مہارت حاصل کرنی پڑے گی، اس کو صرف نحو میں مہارت حاصل کرنی پڑے گی، عقائد کے اوپر وہ اس کو مہارت حاصل کرنی پڑے گی، اور بے شمار علم ہے، فنون ہے، جن کے اوپر مہارت حاصل کرنے کے بعد جا کر وہ اس قابل بنے گا کہ وہ قرآن و حدیث سے مسائل کو نکال سکتا ہے۔ تو اس لیے عام لوگوں کے لیے یہی ہے کہ وہ کسی ایک امام کی پیروی کریں تاکہ انہیں جو ہے وہ ان مسائل درپیش مسائل سے چھٹکارا حاصل ہو جائے اور وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اس پر عمل کر سکیں۔ تو یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جس طرح اللہ نے فرمایا اہل علم سے سوال کرو، تو اہل علم وہی ہے، تو ان کے مطابق جواب کے مطابق اس پر عمل کرنا اس پر لازم ہے۔
بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھائی چاروں ائمہ حق پر ہیں، امام اعظم ہے، امام احمد بن حنبل ہے، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، جب چاروں حق پر ہیں تو پھر ہم ایک کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ چاروں کو حق پر مانتے ہیں تو چاروں کے جو ہے وہ فقہی اصول پر عمل کر لینا چاہیے۔ تو اس سے کیا ہوگا، دیکھیں اگر ایک پر عمل کریں گے نا تو ایک اصول قواعد کے مطابق جب آپ چلیں گے تو آپ ایک نظام کو بہترین طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں۔ جب آپ چار اصولوں کے مطابق چلیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ ایک پر بھی صحیح سے جو ہے وہ عمل نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ اب دیکھیں اگر آپ چاروں ائمہ کے اصولوں کو بولیں گے کہ میں مانوں گا اور چاروں پر عمل کروں گا تو پھر آپ دیکھیں بیک وقت جو ہے وہ آپ چاروں ائمہ کے اصولوں پر عمل نہیں کر سکتے۔ مثلا اگر آپ وضو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک وضو میں بسم اللہ پڑھنا فرض ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک سنت ہے۔ تو اگر آپ اب چاروں کو ماننے والے ہیں تو آپ کو مسائل کیا آئے گا کہ اگر آپ کبھی بولیں گے کہ بھائی میں امام اعظم کو مان رہا ہوں تو آپ بغیر بسم اللہ کے وضو کر رہے ہوں گے، کبھی آپ بولیں گے میں نے امام شافعی کو مانوں گا تو اب آپ بغیر بسم اللہ کے وضو کریں گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ کو ایک امام کی تقلید کرنی پڑے گی تاکہ آپ روزے کے مسائل ہو گئے، نماز کے مسائل ہو گئے، زکوٰۃ کے مسائل ہو گئے، حج کے مسائل ہو گئے، ان تمام مسائل کو ایک امام کی جب تقلید کریں گے تو صحیح طریقے سے ادا کر پائیں گے، نہیں تو آپ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، کیونکہ آپ عمل ہی نہیں کر سکیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک خون جسم سے وہ حصہ جس کا غسل میں دھونا واجب ہے، اس حصے سے خون وغیرہ نکل کر بہنے کی مقدار میں نکلا، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک وضو ٹوٹ گیا۔ اب امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹے گا۔ اب آپ اگر نماز پڑھ لیں اور آپ کا یہ معاملہ ہو گیا کہ وضو کے بعد خون بہہ گیا نکل کے کہیں زخم سے، تو اب آپ کشمکش میں ہو جائیں گے، یار میں کس پر عمل کروں؟ آپ بولیں گے نہیں میں اس پر عمل کر لیتا ہوں، اس میں جو ہے وہ اس پر عمل کر لیتا ہوں۔ تو اس طرح آپ ایک نظام کے مطابق نہیں چل پائیں گے۔ آپ دیکھیں یہ عام عقل کے مطابق بھی نہیں آتی یہ بات کہ ہم چاروں کو کس طرح عمل کر سکیں گے کہ اگر ایک اسکول ہے اس میں 4 پرنسپل ہو جائے اور چاروں پرنسپل کے جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ اصول ہوں۔ ایک بندہ بولے گا 8 بجے سے پہلے بچے نے آنا ہے، جو 8 بجے کے بعد آئے گا اس کو سزا دی جائے گی، دوسرا بول رہا ہے نہیں 8 بجے کے بعد جو آئیں گے چلو بھائی ان کے لیے بھی رعایت ہے۔ تو آپ بتائیں اب جب 2 اصول ہو جائیں گے تو بچہ تو کہیں کا بھی نہیں رہے گا، نہ وہ 8 بجے سے پہلے آتا ہے تو بھی اس کے لیے آزمائش ہے کہ بھائی جب اس کو ریلیف ملا ہوا ہے تو بھائی وہ آرام سے آئے پھر، اور دوسرے کے مطابق اگر وہ لیٹ آتا ہے تو اس کو تو سزا ملے گی، تو وہ عمل کس پر کرے گا؟ وہ تو پھنس جائے گا۔ اگر وہ لیٹ آئے گا تو پہلے والا بولے گا بھائی اس کو سزا دینی ہے، اگر وہ جلدی آ جائے گا تو اس میں بھی اس کی مشکل ہوگی کہ یار ان کی وجہ سے مجھے جلدی آنا ہے، جب میرے پاس ریلیف تھا تو میں عمل کرتا نا، بھی ریلیکس ہو جاتا، کیوں میں جلدی آؤں جب مجھے 8:30 بجے تک آنے کی اجازت ہے۔ تو اسی طریقے سے جب آپ تمام ائمہ کے اصول کے مطابق چلیں گے تو پھر کوئی ایک اصول مرتب نہیں رہ پائے گا، کوئی ایک کی تقلید نہیں رہ پائے گی۔ پھر کیا ہوگا کہ کوئی تجارت میں اپنے اصول کے مطابق چل رہا ہوگا، کوئی جو ہے وہ نماز میں جس کے لیے آسانی لگے گی وہ اس پر عمل کر رہا ہوگا، کوئی روزے کے مسائل میں جو ہے وہ کسی اور امام کے اوپر عمل کر رہا ہوگا، زکوٰۃ کے مسائل میں جو ہے وہ چوتھے امام پر عمل کر رہا ہوگا۔ تو اس طرح جو ہے وہ نظام اس کا نہیں چل پائے گا۔ تو اسی وجہ سے کسی ایک امام کی تقلید کی جائے گی تاکہ روزے، نماز، جتنے بھی جس چیز کے بھی مسائل فقہ کے تمام مسائل میں ایک ہی امام کے اصولوں کے مطابق چلے، تاکہ اس پر جو بھی احکام ہو پھر ان اصولوں کے مطابق اس پر لاگو ہوں اور اس پر پھر وہ عمل کر کے بآسانی اپنی زندگی بھی گزار سکے۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں بھائی 4 امام ہیں تو چاروں حق پر کیسے، اور چاروں میں پھر اختلاف کیوں، قرآن ایک حدیث ایک؟ تو یاد رکھیے گا اب جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا کنتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اب یہاں کیا ہوا، اللہ نے کیا فرمایا کہ اپنے سروں کا مسح کرو، کونوں تک دونوں ہاتھوں کو دھو، الی المرافق، ٹھیک ہے، وجوہکم اپنے چہرے کو دھو، وامسحوا برؤوسکم کہ اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین اور دونوں پاؤں کو ٹکنے تک دھو۔ اب اس میں مسئلہ کیا آیا کہ بھئی سر کا مسح کرنے کا حکم ہے، لیکن کتنا مسح بندہ کرے گا کہ اس کا فرض ادا ہو جائے گا، واجب ادا ہو جائے گا، سنت ادا ہو جائے گی؟ اب ان میں اگر دیکھیں تو کئی احادیث مبارکہ ملتی ہے کہ جن میں ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشانی کے برابر جو ہے وہ مسح کیا، بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ 3 بال کے مقدار کے برابر جو ہے وہ مسح کیا، بعض میں ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ پورے سر کا مسح کیا۔ تو اب اس میں اختلاف آ گیا کہ مختلف احادیثیں مل گئی۔ اب جب مختلف حدیثیں ملی تو امام اعظم نے جو اپنا اصول بنایا اس اصول کے مطابق جو ہے وہ امام اعظم نے وضو کو فرائض مرتب کر دیے، وضو کے واجبات مرتب کر دیے، وضو کی سنتیں مرتب کر دی۔ اچھا ہر بندہ قرآن و حدیث سے مسئلہ نہیں نکال سکتا، قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالنے کے لیے مجتہد ہونا ضروری ہے، اور مجتہد ہونے کے لیے قرآن، حدیث، فقہ اور صرف، نحو، اس کے علاوہ منطق، بلاغت، کئی فنون ہیں جن پر مہارت حاصل ہونا ضروری ہے۔
تو آج کے دور میں ان بے شمار فنون پہ ہر کسی کو مہارت حاصل نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ خود سے مجتہد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب امام شافعی نے ایک حدیث لے لی کہ بھائی 3 بال کے برابر یہ اکثریت پر ہے، 3 کا عدد جو ہے وہ اکثریت پر دلالت کرتا ہے، تو امام شافعی نے اس حدیث کے مطابق اس پر عمل کر لیا، کیونکہ ان کے پاس بھی دلیل ہے. کیا دلیل؟ حدیث مبارکہ. امام اعظم نے پیشانی کے برابر یعنی کہ چوتھائی سر کے برابر لے لیا، ان کے پاس بھی حدیث مبارکہ ہے، کیونکہ قرآن میں مقدار بیان نہیں کہی گئی. اس میں تو یہ تھا بھائی مسح کرو. اب مسح کتنا کرنا ہے کہ کتنے سر پر مسح کیا جائے گا کہ اس کا فرض جو حکم ہے وہ ادا ہو جائے گا، تو وہ حدیثوں کے مطابق ہے. تو جس نے جس حدیث پہ زیادہ غور و فکر کیا اور جس کو جو حدیث زیادہ صحیح لگی، یعنی کہ ان کے راوی ان پہ جرح و تعدیل کرنے کے بعد، تو انہوں نے اس حدیث کو لے لیا اور اس پر عمل کر لیا اور اپنا ایک اصول بنا دیا. ان اصولوں کے مطابق ان حدیثوں پر جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دیا، اور ان کے جو پیروکار ہوئے پھر ان کے لیے ان پر حدیثوں پر بھی عمل کرنا لازم ہو گیا. تو اس وجہ سے اسی طرح امام احمد بن حنبل ہو گئے، امام شافعی ہو گئے، امام مالک ہو گئے، تو یہ تمام کے پاس دلیل ہے حدیث مبارکہ. اب دیکھیں مثلا قبلے کی سمت رک کر کے بول و براز کرنے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. لیکن اگر آپ ترمذی پڑھیں تو ایک حدیث ملے گی جس میں ایک راوی بیان کر رہے ہیں کہ بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بول و براز فرما رہے ہیں، اور آپ کا اس وقت جو رخ ہے وہ مشرق کی طرف ہے مثلا، ٹھیک ہے، یا مغرب کی طرف ہے. تو اب ہم اپنے ملک کے حساب سے دیکھیں تو مشرق اور مغرب کی طرف جو ہے وہ ہمارے پاکستان کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں گے تو مغرب کی طرف قبلے کا رخ آتا ہے. لیکن اگر آپ کسی اور ملک کے اندر ہیں کہ جہاں جنوب میں پڑ رہا ہوگا، جہاں شمال کی طرف پڑ رہا ہوگا، کہیں سے جو ہے وہ جنوب کی طرف پڑ رہا ہوگا، تو ہر جگہ تو یہ مغرب کی طرف نہیں پڑے گا. اگر ہم مکہ سے آگے والے ملکوں میں چلا جائیں تو وہ پھر مشرق کی طرف مکے کا رخ پڑے گا. تو ملک کے لحاظ سے علیحدہ ہوتا ہے. اب اس صحابی نے اس طرف سے دیکھا تو انہوں نے وہ سمت بیان کر دی، اور بعض لوگوں نے اس سے اخذ کر لیا کہ بھائی مکے کی طرف بھی رک کر کے جو ہے وہ یعنی کہ مغرب کی طرف رک کر کے بول و براز کرنا جائز ہے. تو یہ اختلاف اس طریقے سے ہوتا ہے کہ راویوں کے بیان کرنے کی وجہ سے جو ہے نا، اب کسی نے ایک نے بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کوڑے کی طرف آئے اور آپ نے کھڑے ہو کے جو ہے وہ بول کیا یعنی کہ پیشاب کیا. اب بعض نے اس سے لے لیا کہ بھائی کھڑے ہو کے پیشاب کرنا جائز ہے، جبکہ بعض نے اس سے یہ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کہ وہ اس کی طرف آئے، اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ بول و براز فرمایا، اور جب وہ صحابی نے دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک کھڑے ہو چکے تھے. اب انہوں نے کھڑے ہونے کی حالت میں دیکھا تو انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے، تو انہوں نے اس سے اخذ کر لیا کہ بھائی کھڑے ہو کے پیشاب کرنا درست ہے. بعض نے کہا نہیں کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا کیونکہ اس میں چھینٹے آنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے. اچھا، بعض نے اس کی یہ دلیل دی کہ بھائی وہ جگہ جو ہے بیٹھنے کے لائق نہیں تھی، وہ کوڑے والی جگہ تھی، تو جس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے بول فرما لیا. تو مختلف راویوں نے پھر اس کے بعد محدثین نے اس کی الگ الگ وضاحتیں بیان فرمائی ہیں. تو حدیث بعض اوقات ایک ہوتی ہے ان کے راویوں کے بیان کرنے کی وجہ سے، یا مختلف راویوں سے اسی مطابق مختلف احادیث مبارکہ ملتی ہیں جن پر پھر اب ایک ساتھ ساری حدیثوں پر عمل نہیں کیا جا سکتا، یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تطبیق کی جاتی ہے. تطبیق کیا ہے کہ ایسا عمل کیا جائے کہ پہلی والی حدیث اور دوسری والی جو دو مختلف حدیث ہیں دونوں پر عمل ہو جائے. تو اس طرح تطبیق. اگر تطبیق بھی نہیں ہوتی تو پھر اگر کسی امام نے اس کو اپنے مسئلے میں لے لیا یعنی کہ امام شافعی نے، اور انہوں نے اگر کھڑے ہو کے جائز کہہ دیا تو ان کے نزدیک جائز ہو جائے گا. امام اعظم نے منع کر دیا تو پھر ان کے نزدیک جو ہے وہ منع ہو جائے گا. تو اس طرح یہ اختلاف ہوتا ہے، اور دونوں کے پاس دلیل ہوتی ہے حدیث مبارکہ. اس وجہ سے وہ چاروں ائمہ مجتہد ہیں، ان کے پاس قرآن و حدیث سے جو ہے وہ دلیل موجود ہے، اصول موجود ہے، اس کے مطابق وہ خود عمل کرتے ہیں اور ان کے پیروکار بھی اس پر عمل کرتے ہیں. اس وجہ سے چاروں ائمہ حق پر ہیں، اور ہم حق پہ چاروں کو مانیں گے، مطلب ایک کو اپنا مقلد مان کر اور اس کی ہم جو ہے وہ تقلید کرنا شروع کر دیں گے، تو اس پر ہمیں تقلید کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کریں.